علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ کانٹینٹس پہ آنے کی کوشش کروں گا امام نے سکھایا کیا تھا، صرف 2-3 واقعات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک دفعہ کوفہ تشریف لے گئے۔ اس موقع پر کوفہ اسلامی حکومت کے بڑے شہروں میں سے تھا، بہت بڑے شہروں میں سے، سمجھ لیجئے ایک طرح سے دارالخلافہ کے ٹکر کا ایک شہر تھا۔ کوفہ میں مختلف افکار و خیالات کے رہنما موجود تھے، اس میں بڑے بڑے عرفاء بھی تھے، تو ابراہیم ادہم اور سفیان ثوری جیسے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ البتہ شاید سفیان ثوری کی جگہ کہیں اور تھی، وہ کوفہ آ کر رہے ہوئے تھے۔ اسی موقع پر امام تشریف فرما ہوئے کوفہ میں، تو ان لوگوں نے امام کا استقبال کیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر جب امام کوفہ سے واپس جانے لگے تو اس زمانے میں رسم ہوتی تھی، آج کل بھی کسی حد تک ہے، وہ یہ کہ بھئی اگر کوئی بزرگ کسی علاقے میں آتا ہے تو لوگ شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں رسم بہت شدت کے ساتھ تھی، فصیل ہوتی تھی، تو فصیل سے باہر جا کر لوگ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ وہ مہمان آئیں، اور جب مہمان جا رہے ہوتے تھے تو اسی طرح فصیل کے باہر جا کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ مہمان جائیں۔ تو سفیان ثوری جو خود بڑا نام ہے عرفاء کے اندر، وہ امام کو خدا حافظ کہنے کے لیے جب کوفہ سے باہر گئے تو جس راستے پر امام نے آنا تھا وہاں پر دیکھا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ شیخ عباس قمی کی احسن المقال کتاب کے اندر موجود ہے، مولا کے واقعات میں۔ سفیان ثوری نے دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے اس راستے پر جس پہ امام نے آنا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس شیر کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ خود چونکہ وہ جانتا تھا امام کی معرفت کچھ تھی اس کے پاس، اس نے کہا مت ہٹاؤ مت ہٹاؤ، دیکھتے ہیں فرزند رسول تشریف لائیں گے تو شاید ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شیر نہیں ہٹایا گیا، امام تشریف لائے، امام نے دیکھا کہ شیر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ امام تشریف لائے، شیر کے پاس، شیر کے سر پہ ہاتھ دے رہا، شیر نے اپنے انداز میں کچھ کہا، امام نے سنا، پھر دوبارہ مثلاً سر پہ ہاتھ پھیرا، شیر دوبارہ جھکا اور جھکنے کے بعد راستے سے ہٹ کر وہ علیحدہ چلا گیا۔ تو سفیان ثوری اور ابراہیم ادہم وغیرہ یہ لوگ نزدیک آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنا رسول، ہم اس موقع کے منتظر تھے کہ ہم آپ سے کچھ دیکھیں اور آپ نے ہمیں دکھایا۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ حسن المقال کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر تم لوگ خدا کی اطاعت ویسی کرتے جیسے اس کا حق ہے تو اس شیر پر اپنا سامان بھی رکھ لیتے، اس شیر پہ اپنا سامان بھی رکھ لیتے۔ پہلا درس جو امامت نے ہمیشہ دیا کسی بھی دور میں، چاہے سختی میں تھے، چاہے آسانی میں تھے، چاہے علنی دیتے تھے، چاہے مخفی دیتے تھے، وہ درس تھا اطاعت خدا کا درس، اللہ کی اطاعت، بندگی کو۔ آپ تمام روایات کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں، بے پناہ تاکید جس بات کے اوپر آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ آپ کا ذاتی تعلق خدا سے وہ کیا ہے۔ ذاتی تعلق، اجتماعی تعلق کی بات نہیں ہو رہی کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی آبادی میں مسلمانوں کے نام ہیں، مسلمانوں کی سڑکیں ہیں، یہ سب نہیں ہے، بہت چھوٹا سا حصہ ہے دین کا۔ دین کا اصلی حصہ کیا ہے؟ دین کا اصلی حصہ یہ ہے، بالکل کھل کے اگر بات کروں وہ یہ کہ بتاؤ تم تو اپنی تنہائیوں میں خدا کے ساتھ کتنا ہو، یہ بتاؤ۔ حتیٰ یہ کہ ایک شخص کہے میں جماعت میں آتا ہوں، میں جماعت میں نماز پڑھتا ہوں، میں کہوں گا یہ بھی بات کی بات ہے۔ پہلے یہ بتاؤ جب سب لوگ سوتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ تم بھی سوتے ہو؟ جب سب لوگ اپنی زندگی میں مشغول ہونے لگتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ تم بھی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہو۔
تو تمہارا ذاتی تعلق خدا سے کیا ہے؟ اس پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سب سے زیادہ درس دی، چاہے دعاؤں کے ذریعے سے ہوں، چاہے مناجات کے ذریعے سے ہوں، چاہے مختلف احادیث کے واقعات کے ذریعے سے عرفاء کو تیار کر کر کے ان کی تربیتیں کر کر کے ہوں، سب سے زیادہ جس بات کے اوپر اصرار کیا وہ یہ کہ تمہارا خدا سے ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے۔ اس میں معرفت کی جو باتیں تھیں ان کو بھی شمار کر لیجئے، دعائیں مناجات کو بھی شمار کر لیجئے، بڑے عجیب و غریب حقائق شمار کر لیجئے۔ مثلا ایک حدیث اگر میں آپ کی خدمت میں، جس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں طردن للباب، صرف چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے عرض کروں تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخالفت کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی مخالفت کی ذلت سے نکل کر، یہ کون سی ذلت ہے؟ جس کو 24 ملکوں کی بادشاہت دھو نہیں سکتی۔ یہ ہارون الرشید، مامون الرشید جیسے لوگ 24 آج کے 26 ملکوں کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی مخالفت کی ذلتیں یہ بادشاہتیں دھو نہیں سکتی۔ امام فرمانے اس ذلت سے نکل آؤ، کس میں داخل ہو؟ اللہ کی اطاعت کی عزت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ عزت ہے جو پائیدار ہے۔ پہلا درس جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دیا، خدا اگر میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں کتنا بھی عرض کروں، ویسے تو مجھے معلومات بھی میری کم ہوگی، لیکن جتنا بھی عرض کروں وہ کم پڑتا چلا جائے گا اس تاکید کے مقابلے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کے اوپر کی۔ اطاعت میں کتنے ہو، اطاعت میں کس مقام پر۔ دوسری بات، اگر مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ پہلا ڈھنگ اطاعت خدا، دوسرا ڈھنگ انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو آسان کرنا۔ میں ایک دن میں 100 رکعت پڑھوں، سال بھر میں 6 مہینے روزے رکھوں، ہر تیسرے دن قرآن ختم کروں، اور میرے اطراف میں انسانوں کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور مجھ پر کوئی اثر نہ پڑے، کون سا دین ہے یہ؟ دین اہل بیت ہے؟ یہ کس قسم کا دین ہوا؟ آپ ان کی حیات طیبہ میں جا کر جائزہ لیجیے، اتنے واقعات ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا چھٹے سرکار کی زندگی صرف دور امامت کو اگر شمار کر رہا ہوں تو اتنے سالوں پر مشتمل ہے، پوری زندگی شمار کروں 65 سال ہے، 65 سال۔ کتنے واقعات سناؤں آپ کو میں؟ قحط کے زمانے میں اہل بیت کا رویہ کیا تھا؟ ہم پینڈیمک پہ تھے نا، تھے یا ہیں، ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ جانتا ہے، لیکن مشکل میں تھے بہرحال۔ ان کا رویہ کیا تھا؟ امام نے خادم کو بلایا اور کہا پچھلے سال کی فصل سے گھر میں گندم ہے؟ اس نے کہا مولا ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید معاشرے میں تنگی ہے، تو امام مجھ سے خبر لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے خاندان کے لیے گندم کافی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ امام نے کہا اچھی بات، کل میں کھڑا ہوں گا، جتنی گندم ہے سب باہر لے آنا، میں لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ اس نے کہا مولا، اب وہ سمجھا کہ معاملہ تو ادھر چلا گیا، تو اس نے کہا مولا آپ تقسیم کریں، کیا آپ کا ارادہ بیچنے کا ہے؟ تو اتنا نہ بیچیے گا کہ ہماری ضرورت بھی کہیں اس میں چلی جائے۔ امام نے فرمایا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، تقسیم کا ارادہ ہے، دینے کا ارادہ ہے۔ ہم اس کردار کو لے کر اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج کی دنیا، اگر واقعاً ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی آج کی دنیا افکار کے اعتبار سے کہاں پر پہنچی ہے؟ کھوکھلے پن کے اندر ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ دنیا اس وقت افکار و خیالات کے اعتبار سے قحطی کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ آپ مشرق میں چلے جائیں یا مغرب میں چلے جائیں، کوئی فکر اپنی جڑوں کے اوپر باقی نہیں رہی ہے، سب کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو جو اکانومی کے حوالے سے ڈیل کر رہی تھیں، یا پولیٹکس کے حوالے سے، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، سب کی جڑیں ہلی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا افکار و نظریات کے خلا میں ہے۔ اس خلا کو کس سے فل ہونا تھا؟ کس نے اس خلا کو بھرنا تھا؟
اس خلا کو بھرا جانا تھا اہل بیت اطہار کی فکر سے. یہ خلا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید اب تشریف آوری نزدیک ہو. خود اس بات کا ثبوت. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.